السلام علیکم جی. آج بڑا ہنسا جا آ رہا ہے اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے میں ہنس کی بات کرنے کا عادی ہوں. مسکراہٹ جو ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. وہ بہرحال وہ تو تمام ذاتوں سے اعلیٰ ذات جو تھے وہ تو مسکراہٹ ہوتی تھی ان کے چہرے کے اوپر. تو ہم ذرا چونکہ شدت پسند ہیں، ان کی محبت میں بھی شدت پسند ہے، تو ہم ذرا تھوڑا سا شدید آگے چلے جاتے آگے نکل جاتے نا، ہنسنا شروع کر دیتے. تو خیر وہ ہنسا اس کو آیا ہے کہ وہ ایک صاحب جو ہیں وہ ایک مطلب کہ میں ان کو ویسے کسی کی شکل کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے، ویسے بھی مناسب نہیں لگتا، ویسے بھی منع فرمایا ہے بزرگوں نے بقول رفیق غوری صاحب کے، تو منع فرمایا گیا ہے، تو اس لیے ہم اس پہ بات نہیں کر رہے. لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایک جب پی ٹی آئی کا سورج سوا نیزے پہ تھا اور اس وقت ملک کے اندر مہنگائی کا دور دوڑا تھا، لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا تھا اس مہنگائی کے نتیجے میں، تو اس وقت پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ڈرامہ لانچ کیا تھا جہاں پہ نا وہ مطلب کہ ایک کھڑکنا قسم کا نکل ہی گیا مطلب کھڑکنا قسم کا شخص سے لڑکا تھا. وہ جو تھا وہ مائک پکڑ کے ایک ہیلدی قسم کی خاتون کے سامنے جو تھا وہ کھڑا ہوتا تھا اور وہ خاتون بتا رہی ہوتی تھی. کبھی وہ ایکسپیٹریٹ پاکستانی بنی ہوتی تھی کہ برطانیہ میں آپ کو، ہمارے برطانیہ میں آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح ہم چیختے رہتے ہیں اور وہ نہیں آتی، کیا ہوتی ہیں، ایمبولینسز نہیں آتی، اور تمہیں تو یہاں پہ کارڈ مل گیا، وہاں پہ تو ہم روتے رہتے ہیں تو ہمارے علاج نہیں ہوتے. کبھی وہ برطانوی نیشنل بن کے آئی ہوتی تھی. کہیں وہ کسی سنڈے بازار کے اندر اس کو ٹکر جاتی تھی جہاں پہ وہ جو ہے وہ بتا رہی ہوتی تھی کہ تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تم بے شرم لوگ ہو، نہ شکرے لوگ ہو، یہاں پہ تو میں دھنیا لوں تو ساتھ میں 2 ٹماٹر مفت مل جاتے ہیں. حالانکہ کہنا ڈائلاگ خاتون نے الٹ بولنا تھا کہ میں جب ٹماٹر 2 خریدوں تو ساتھ میں وہ دھنیا مفت دے دیتا. اور دھنیا مفت دینے والی روایت ماشاءاللہ آج بھی ملک کے ہر سبزی فروش کے ہاں زندہ ہے. دھنیا کا سیزن نہ ہو تو وہ مرچیں ڈال دیتا ہے، اور کئی دکاندار جو ہیں بلکہ اکثر جو ہے وہ دھنیا اور مرچیں دونوں اضافی طور پہ ڈالتے ہیں. اور ہم نے اپنے بچپن کے اندر پیاز، دھنیا، ٹھیک ہے، یہ باقاعدہ وہ لپیٹ کے ایسے کر کے دیتے تھے سبزی والے، وہ ہم نے خریدا ہوا ہے، لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جناب یہ والے ڈرامے کرتا ہوا پایا جاتا تھا. مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا یہ ہے کون. تو آج جو ہے وہ مجھے سوشل میڈیا کے اوپر جب میں نے اس کی پوسٹ لگائی، کیونکہ آج جو ہے وہ آپ غور سے ملاحظہ کریں وہ تصویر جس کے اندر یہ ساری جو کل والا اسمبلیاں توڑنے والا ڈرامہ کیا نا عمران احمد خان نیازی نے ارد گرد دونوں کو بٹھا کے، تو شاکر آپ سے آنا ہے ساڑھے چہرے تک ساڑھا حال نہ پوچھ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو وہ شاکر سجابادی صاحب والی جو تصویر ہے اس کے اندر ان کے سیدھے ہاتھ کے اوپر جناب پرویز لائی صاحب تشریف رکھتے ہیں اور الٹے ہاتھ کے اوپر محمود خان صاحب تشریف رکھتے ہیں. پرویز لائی کے پیچھے وہ کھڑکنا کھڑا ہوا ہے. تو وہ میں نے اس کی تصویر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر شیئر کی. ہمارے پروڈیوسر صاحب جو ہیں، ایڈیٹر صاحب جو ہیں، وہ یقیناً یہاں پہ بھی آپ کو دکھائیں گے. وہ تصویر میں نے شیئر کی تو اس کے نیچے آگے کسی نے بتایا کہ اس کا نام سرور خان ہے اور یہ پی ٹی آئی کا کارکن ہے. اور کیوں کارکن ہے؟ پی ٹی آئی کے ہر کارکن کا کس طرح مفاد جڑا ہوتا ہے وہ آپ ذرا اندازہ کریں. یہ پی ٹی آئی کا کارکن ہے اور یہ جو ہے اس کا نام سرور خان ہے. یہ کے پی کے سے تعلق رکھتا ہے اور آئی کے ٹوڈے، عمران خان ٹوڈے کے نام سے ایک پیج بھی چلاتا ہے. حالانکہ آئی کے ٹو نائٹ ہونا چاہیے، ان کی تو دیہڑی 2 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آئی کے ٹوڈے کا ایک پیج چلاتا ہے. اور یہ جو صاحب ہیں یہ ان کو ادائیگی کا طریقہ یہ ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ یہ اپنے پیج کے اوپر اس طرح کی ویڈیوز بنا کے لگاتے ہیں اور اس معاہدے کے تحت پی ٹی آئی کی پوری سوشل میڈیا ٹیم لگ کے ان کو کرتی ہے. یہ جو ان کی پروڈکشن کاسٹ ہوتی ہے، مجھے سوشل میڈیا پہ بتایا گیا، اس کی جو پروڈکشن کاسٹ ہوتی ہے جب تک حکومت قائم تھی تو اس وقت تک وفاقی حکومت کے کھاتے میں سے ادا ہوتی تھی. یہ جو جعلی قسم کی ویڈیو بناتے ہیں نا، خاتون کو کھڑا کر کے مائک اس کے منہ میں دے کے آپ اینڈ کر کے بھی کنڈے کیمرے والے عجیب بھونک اور جاہل قسم کا شخص لگتا ہے. تو وہ جناب جو ہے میرا ہانسا ہی نہیں رکن دیا، مائک بڑا کیمرے منہ کرنے ماما کیمرے منہ نہیں کریدا.
پروڈکشن تو بنیادی سوچ، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو ہاں جی اس کی ادائیگی کا طریقہ کار یہ ہے ان کو کہ یہ جب اپنے پیج پہ لگاتے ہیں تو پھر وہ اس پیج کو شیئر کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کی ٹیم کو. تو ویسے پیج کو سوشل میڈیا ٹیم کے اوپر شیئر کرنے کا تو کوئی ریونیو نہیں ملتا. ہو سکتا ہے اس کا کوئی یوٹیوب چینل بھی ہو جس کو اس کا فائدہ ہوتا ہو. بہرحال یہ ہے اس کا بیچارے کا روزگار. اس طرح کے بہت سارے جو ہیں چپڑ کناتیے کہہ لیں آپ ان کو، پی ٹی آئی کے جو ٹرول ہیں، یہ نسل ہے، یہ گندی نسل ہے جو آپ کو اور مجھے آ کے بے نامی اکاؤنٹوں سے گالیاں بکتی ہے. ٹھیک ہے، ہاں یہ وہ گندی نسل ہے. تو بہرحال اس گندی نسل کا ایک نمائندہ جو تھا اس کے اوپر میری نظر پڑ گئی تو میں نے کہا وہ بھی بتا دوں، لیکن ساتھ میں چلتے ہاتھوں. رات جب پاکستان کے سوشل میڈیا نے ہمیں بتایا، سوشل میڈیا نے مین سٹریم میڈیا میں، کہ ایک بزرگ خاتون جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ چلتی ہوئی جلسے میں پہنچ گئی ہیں، ویل چیئر پہ بیٹھ کے پوری فوٹیج بنائی گئی اسٹائل کے ساتھ، اینگل بھی، فریم بھی اس کا بڑا زبردست تھا. میں نے کہا لے بھئی یہ سرور خان والا کام پہ ہے، ٹھیک ہے تلاش کرو. تو فوری طور پہ عارض شہزاد صاحب جو ہیں اور انہوں نے بتایا کہ جناب اس کی جو ویل چیئر ہے یہ اس ویل چیئر سے ملتی ہے جو ایک خاتون نے جعلی شہباز گل کی ماں بن کے جو تھا وہ پریس کانفرنس کی تھی نا، تو انہوں نے دونوں تصویریں سامنے رکھ دیں. وہ بھی اگر پروڈیوسر صاحب کی مہربانی ہوئی تو آپ کو دکھا دیں گے کہ اس کی جو ویل چیئر ہے اس کی جو بازو رکھنے کی جگہ ہوتی ہے اس کے اندر جو رنگ ہے وہ سیم ہے. ٹھیک ہے، جو رات خاتون پہنچی ہے، پھر دونوں نے سیدھے ہاتھ کے اندر تسبیح بھی ایک ہی سٹائل کے اندر لپیٹی ہوئی ہے. اچھا یہ خاتون چونکہ اس وقت بہت ایکسپوز ہو گئی تھی کہ یہ شہباز گل کی جعلی امی ہے، جس کی سس جو تھی وہ آلو پالک پکتے ہوئے چھوڑ آئی تھی. ٹھیک ہے، تو اس نے کل بڑے اہتمام کے ساتھ دوپٹہ آگے کر کے لیا ہوا ہے، اگر آپ غور کر رہے ہوں دوپٹہ آگے کر کے لیا ہوا ہے اور منہ کے اوپر چڑھایا ہوا ہے ماسک تاکہ مجھے لوگ پہچان نہ سکیں. اچھا یہ خاتون جو تھی اس کو پکڑ لیا تھا یہ جعل سازی کرتے ہوئے ایک جرنلسٹ نے، اور انہوں نے ان سے جا کے جب انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے چلتے چلتے بتایا تھا کہ میں ان کی اصلی امی نہیں ہوں. اور انہوں نے کہا کہ پھر آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے باقاعدہ ادائیگی ہوئی تھی مجھے، اور وہ کوئی 10,000 روپے کی ادائیگی تھی. اب دیکھیں اگر پنڈی اسلام آباد میں اس خاتون سے ڈرامہ کروایا گیا ہے تو ٹیلنٹ وہاں سے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ لاہور میں بڑا ٹیلنٹ ہے، یہاں پہ کسی سے ڈرامہ کروا لیتے. ٹھیک ہے، یہ خاتون جو ہے یہ وہی ہے جس نے بچہ اٹھا کے شہباز گل کی والدہ بن کے جو تھا وہ خطاب کیا تھا. اور یہ جو ہے یہ مطلب کہ اب وہ کل جلسے کے اندر ایک معذور خاتون تشریف لا رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر جتنے چودھری غلام حسین اور جتنے جناب جمیل فاروقی ہے اور جتنے عمران ریاض ہیں، ویسے عمران ریاض صاحب آج کل پیچھے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، جمیل فاروقی بھائی نکل کے سامنے آ رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے. پی ٹی آئی نے اپنا پورے کا پورا ٹیلنٹ جو ہے سرور خان سے لے کے جمیل فاروقی تب سارا کچھ جھونکا ہوا ہے اس وقت. ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ پھر آپ کو وجہ سمجھ آتی ہے کہ کیوں جھونکا ہوا ہے. یہ دونوں جو تھی چیزیں میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے جو ہے وہ نوٹس میں لاؤں اور ہمیں ہنسا جا پاؤں کہ یار یہ کتنے بڑے فراڈیے ہیں، یہ کتنے بڑے 2 نمبر ہیں کہ انہوں نے اداکار اور اداکارائیں تک رکھی ہوئی ہیں. یہ جو مختلف ان کے جو چھوٹے چھوٹے یوٹیوب چینل ہیں نا جس کے اندر یہ مائک پکڑ کے بعض لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان سے باتیں بلوا رہے ہوتے ہیں، میں اس بات کا پورا شرح صدر رکھتا ہوں اور مجھے پوری طرح یقین ہے کہ یہ بھی اسی طرح کے فراڈ ہوتے ہیں جو یہ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کی سوشل میڈیا ٹیم اس کو وائرل کر رہی ہوتی ہے. بہرحال یہ تو ہو گیا اپنی جگہ کے اوپر. اصل جس مدعے کی طرف ہم آنا چاہ رہے تھے اور وہ یہ ہے، وہ ہمارے رفیق غوری صاحب ہمارے جو مینٹور تھے، دوست تھے، بزرگ تھے، سینئر تھے، وہ رفیق الزماں غوری ان کا پورا نام تھا. لاہور کے اندر جو صحافی رہے ہیں، آخری دنوں میں وہ کالم لکھا کرتے تھے لیکن انہوں نے اپنا نام اپنا اخبار آواز خلق بھی کسی دور کے اندر نکالا تھا. ان کے صاحبزادے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ انہوں نے ایک جو ہے وہ ویڈیو بنائی ہے، اور چونکہ جناب گوہر بٹ صاحب نے اپنے ولاگ کے اندر اس ویڈیو کا ذکر کر دیا ہے تو اس کے بعد ہمارے بھتیجے صاحب کا شکوہ آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں باقی ساری دنیا نے کر دیا
اور چاچو نے نہیں کیا تو میں نے کہا کہ چلیں میں پھر اتنی تو اکبرہ پروری کی آپ اجازت دیں. ہوا یہ ہے جی کہ پیر رسول وہ کیا نام ہے ان کا, غلام رسول صاحب نہیں, پیر صاحب یہ شاہدرہ سے جو MP ہیں, بڑے دھڑلے والے آدمی. شاہدرہ سے پرلی طرف جو ہے نا امامیہ کالونی, یا ہاں امامیہ کالونی ہی ہے, وہاں سے وہ MP ہوتے ہیں اور بڑے دھڑلے کے آدمی ہیں. جب جس زمانے کے اندر PMLN کے حق میں سوشل میڈیا پہ کوئی نہیں بولتا تھا, اور جو بولتا تھا وہ اٹھا لیا جاتا تھا, ٹھیک ہے, اس زمانے کے اندر انہوں نے اور ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے سینہ خم ٹھونک کے آواز جو ہے وہ لڑی ہے اپنی سوشل میڈیا کے اوپر جنگ نا, اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر میرا خیال ہے انہوں نے کوئی ٹیم ویم بھی رکھی ہوئی تھی, یا کم از کم 1 سے زائد لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے, اور دھڑا دھڑ پوسٹیں یہ وہ سارے, ٹھیک ہے. اور مجھے وہ بہت اس وجہ سے پسند ہے کہ وہ جو دل کے اندر بات آتی ہے وہ کہہ دیتے. وہ جناب رانا مشہود صاحب کے دفتر سے نکلے ہیں اور غصے میں ہیں, اور ان کے سامنے چھوٹے گوری صاحب نے مائک کر دیا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ مائک کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو یہ کام نہیں کر سکتا, میں تو ان کو ووٹ نہیں دے سکتا, اس لیے میں استعفیٰ دے آیا ہوں MP شپ سے. تو وہ غوری صاحب ان کو کہتے ہیں کہ جی کس چیز سے, کیوں آپ نے استعفیٰ دیا؟ انہوں نے کہا یہ اس کو پرویز الہی کو اڈاپٹ کرنے لگے ہیں, تو میں تو اس کا حامی نہیں ہوں, میں تو اس کا مخالف ہوں, میں تو اس کی ڈٹ کے مخالفت کروں گا, ٹھیک ہے. یہ کہہ کے وہ بیٹھ کے وہاں سے آگے چلے گئے. اب پھر ہمیں بتایا گیا, میں نے پوچھا چھوٹے گوری صاحب سے کہ یار وہ میرا مطلب ہے اس پہ آپ نے ورژن لیا ان کا, کیا نام ہے, رانا مشہود صاحب کا؟ تو چھوٹے گوری صاحب نے فرمایا کہ جی میں نے ان سے پوچھا کہ وہ تو یہ کہہ کے گئے ہیں. تو اس پہ رانا مشہود صاحب نے الٹی ماری اور انہوں نے کہا کہ نہیں وہ آپ سے پرینک کر کے گئے ہیں, بنیادی طور پہ ہم مختلف سمتوں میں لوگوں کو مصروف رکھیں گے اور اصل واردات کوئی اور ڈالیں گے. ہم جا رہے ہیں گورنر ہاؤس, اور گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے اسٹریٹجی پلان ہوگی, اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. تو بہرحال یہ بچے کی ایکسکلوسیو خبر تھی, اور اگر کہیں تو اگر میرے سے پوچھیں تو مطلب بڑا بڑا اپنے مطلب کہ وہ تھا, اسکوپ تھا بھائی, کہ PMLN جو کچھ کرنا چاہ رہی ہے وہ یہ اس کا خد و خال یہ ہے کہ وہ پرویز الہی کو اڈاپٹ کرنا چاہ رہی ہے. اس کے علاوہ اور بھی اطلاع ہے, اور وہ اطلاع یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ جمعرات کو استعفیٰ دے دیں گے, ٹھیک ہے. اور جب وہ جمعرات کو استعفیٰ دے دیں گے تو گورنر صاحب جو ہیں ان کی سمری, پھر جمعے کو سمری کون بھیجے گا اسمبلیاں توڑنے کی؟ ظاہر وہ استعفیٰ دے دیں گے, تو نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب تک تو وہ کیئر ٹیکر ہی ہوں گے نا, ٹھیک ہے نا, ڈے ٹو ڈے افیئر ہی چلا رہے ہوں گے, سمری تو نہیں بھیج سکتے, ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد پھر نئے چیف منسٹر کے انتخاب تک جو ہے وہ کیئر ٹیکر کے طور پہ چلتے رہیں گے. تو کیونکہ PMLQ جو ہے وہ پھر ایک ہو گئی ہے, آپ کو میں نے کہا تھا نا بڑے کھچرے ہیں چودھری, اقتدار گھر میں آیا باہر نہیں جانے دیں گے. انہوں نے اقتدار انجوائے بھی کر لیا, ایک پارٹی سے انجوائے, 2 پارٹیوں سے پہلے انجوائے کیا, اب پھر ایک اسی پارٹی کی طرف جو ہے وہ اپنا پورا وزن ڈالیں گے. خیر جی, بہرحال یہ تو تھوڑا جا ہاس ہے جی کی خبریں تھی, اصل خبر تو بعد میں تھی. آخر میں شروع میں جو ہے وہ آپ کو اگر تصویریں دکھائی گئیں, اللہ کرے دکھائی جائیں, تو آپ نے انجوائے کرنا ہے جی. چلیں اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.